بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئے اور معلوماتی وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ والضحیٰ کی فضیلت اور اس کے بے شمار فائدے اور وظائف بیان کروں گی۔ اس سورت کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو ہوا ہے تو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سورت کے وظائف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھیں۔ جو بھی انسان اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرے گا ماشاءاللہ کا تو اس کے لیے خصوصی دعا مانگی جائے گی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کچھ عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی نہ لائے، تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا بند ہو چکی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ والضحیٰ کے ذریعے وحی نازل فرمائی۔ سورۃ والضحیٰ کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت برکت والی سورت ہے۔ اس کی تلاوت سے تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، خاندان میں جھگڑے لڑائی، جو بھی پریشانی ہو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو اس سورت کا اگر آپ ورد کریں گے اور اس کے اوپر آپ پڑھ کر پھونکیں گے تو اس سے آپ کی اولاد بھی آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دے گی۔ اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی تلاوت سے رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر جادو ہے اور جادو کی وجہ سے اس کا کاروبار رکا ہوا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا وہ کام نہیں ہوتا، نہیں چلتا، تو اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سورت کا ورد کرے، ایک اللہ کا اس میں صفاتی نام کے ساتھ اس سورت کا اگر وہ ورد کرے گا تو کالا جادو زائل ہو جائے گا۔ ناظرین، ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ بھروسے اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کے اثرات ہی الگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی مشکلات ہو اس کو آپ آسانی سے پار کر جائیں گے۔ انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ سمندر یا کسی دریا سے آپ گزرنا چاہ رہے ہوں اور بسم اللہ کا ورد یقین کے ساتھ کر کے اس میں سے آپ گزریں گے تو خدا راستے پیدا کر دے گا۔ تو وہ یہ آپ کا خطاب جو اور یہ حدیث جو تھی، ایک عام سا آدمی سن رہا تھا کہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ اکثر دریا سے سفر کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو میرا تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے۔ تو اس نے اسی طرح کیا، وہ گیا، اس نے کہا کہ آج تو میں نے کشتی پہ نہیں بیٹھنا، آج تو میں نے ایسے ہی سفر کرنا ہے۔ تو وہ ساتھ لگے، ان کو بتایا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے گزر جاؤں گا تو دیکھنا کہ میرا راستہ جو ہے وہ خدا پیدا کرے گا۔ تو وہ اس نے اسی طرح کیا، اس نے یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا گیا اور جیسے جیسے وہ گزرتا گیا وہاں سے راستہ بنتا گیا۔ ساتھ لگے ہوئے جو دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گزر گیا تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی لیکن ان کو یقین نہیں تھا، ان کو یہ شک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ شک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے جیسے کیا تو وہ آدھے راستے میں ہی جا کر پھنس گئے۔ تو اسی طرح کی بات یقین کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو جتنی بھی پریشانی ہوگی، جتنی بھی مشکلات ہوگی، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو چلو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ سورۃ والضحیٰ اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے، بہت سارے اولیاء کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو آپ بھی اس کو آزما کر دیکھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کا وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ والضحیٰ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔
پڑھنا کس طرح کہ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب آپ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کریں گے تو جہاں پر جس آیت کے آخر میں کاف آئے گا وہ اس کاف تک آپ نے پڑھ کر اس کے اوپر رکنا ہے، رک کر پھر آپ نے اللہ کا ایک نام، اللہ کا ایک اسم جو ہے یا کریمو، یہ آپ نے 9 دفعہ پڑھنا ہے اس کاف کے ساتھ ہی۔ جیسے وہ 9 دفعہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ اگلی آیت پڑھیں گے، اور پھر جب کاف آئے گی اس کو پھر آپ نے رک کر اس کے اوپر پھر آپ نے 9 دفعہ یہ یا کریموں کا ورد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پوری سورت کو پڑھنا ہے، جہاں جہاں پہ کاف آئے گی وہاں آپ نے 9 دفعہ اس میں صفاتی جو ہے یا کریموں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس جو ہے سورت کا وظیفہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ ہر فجر کی نماز کے بعد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر زیادہ مشکلات ہیں، زیادہ پریشانیاں ہیں تو اس وظیفے کو صبح کی نماز کے ساتھ اور عشاء کی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جیسے آسان لگے آپ اس طرح کریں۔ تو اس کے عمل کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جس پر جادو ہوا ہے ان کا تو اس جادو کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور حتیٰ کہ اس طرح کرنے سے کہ جس نے یہ جادو کروا رہا ہوگا آپ کے اوپر اس کا اثر اس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی ہر پریشانی اور مصیبت سے آپ محفوظ رہیں، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں، اور ویڈیو کے آخر میں کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کو پورا دیکھا ہے اور کون کون اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کو ہر پریشانی سے یہ محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس سے ہمیں تھوڑی اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اچھی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔